سورہ آل عمران آیت نمبر 100 اور 101۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو۔ ایمان، آمن یؤمن ایمانن، یہ ایمان مصدر جو ہے اسے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ان اگر شرطیہ ہے۔ تطیعو یہ اطاعتن سے پریزنٹ ٹینس ہے، ان شرطیہ کے آنے سے نون اعرابی حذف ہو گیا، تطیعون تھا تو ان تطیعو ہو گیا۔ اگر تم اطاعت کرو گے، بات مانو گے، فریقاً فریق گروہ جماعت، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، اوتو ایتا ان سے ماضی مجہول ہے، پیسو وائس ہے، جمع مذکر غائب ہے، جنہیں کتاب دی گئی۔ یردوکم یہ ردن سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم یہ پروناؤن ہے اور جمع مذکر حاضر ہے۔ یردوکم تمہیں لوٹا دیں گے، واپس کریں گے، مرتد بنائیں گے، بعد پیچھے، ایمانکم ایمان مضاف، اکم مضاف الیہ تمہارے ایمان کے بعد، ایمان لائے پیچھے، کافرین یہ جمع ہے، کافرین اور کافرون یہ دونوں صورتیں آ سکتی ہیں جمع کی، واحد اس کا کافرن ہے، کافر منکر۔ ان دو آیتوں میں تنبیہ ہے مسلمانوں کو کہ کفار ہمیشہ اس تگدو میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح عقیدے کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے دین سے لوٹا کر رکھ دے، مرتد بنا کر رکھ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو متنبہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ ایمان بہت قیمتی دولت ہے، لہذا اس کی فکر بھی اتنی ہی ضروری ہے، اور دنیا میں اس ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے، اور ایمان کی حفاظت اعمال سے ہوتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد اب توحید کا جو تقاضا ہے، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اللہ کی ذات میں، صفات میں اس کو یکتا ماننے کے بعد، اب اس کے تقاضوں پر بھی بندہ عمل کرے اور اللہ کے احکامات پر چلے، احکامات کو معلوم کرے، جن میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، سب شریعت اسلامی کے احکامات ہیں، اور ان کو اسلام کہا گیا ہے۔ اور دوسری طرف شرک سے، کفر سے اور کبائر سے بچے جو کہ حرام ہیں، اور اس بچنے کو تقویٰ کہا گیا ہے، یعنی تقویٰ بچنے اور فرمانبرداری، ان دونوں صفات کو ساتھ لے کر چلے تو ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اب یہود کے حوالے سے اور عیسائیوں کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اہل کتاب اس زمانے میں بھی اس کوشش میں تھے، اور ماحول بندہ جس طرح اختیار کرے گا اس کا اثر پڑے گا۔ کفار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو
تو کفر کا رنگ جو ہے، کفریہ اعمال کا رنگ اس کے عقائد پر چڑھے گا، اس کے اعمال پر چڑھے گا، اور یوں جو ہے رفتہ رفتہ ایمان کمزور ہوتا جائے گا اور اعمال میں سستی بڑھتی جائے گی، اور یہ نام کا مسلمان رہے گا، نام نہاد مسلمان۔ اس کا نام جو ہے عبد الرحمن ہوگا، عبداللہ ہوگا، حبیب اللہ ہوگا، لیکن اندر سے یہ اسلامی احکام سے، اسلامی اعمال سے خالی ہوگا۔ تو کفار کی یہ کوشش ہے، اگر تمہیں عقائد میں خراب کر دے تو مرتد کہلاؤ گے، اور عملی لحاظ سے بھی کمزوری آ جائے تو عملی کفر کہلاتا ہے۔ مثلاً بندہ اللہ کو ماننے کے بعد، نماز کی فرضیت کو ماننے کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ عملی کفر ہے۔ روزے کی فرضیت کو ماننے کے بعد روزہ نہیں رکھتا ہے تو عملی کفر ہے۔ حج کی فرضیت کو ماننے کے بعد استطاعت کے باوجود، صحت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو یہ عملی کفر ہے۔ تو یہ کفر جو عملی کفر ہے یا عقیدے کا کفر ہے، یہ خارجی اسباب کے نتائج اور اثرات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کی، بات مانی ایک گروہ کی اہل کتاب میں سے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہودی اور عیسائی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو جبکہ کفر سے رکاوٹ موجود ہیں؟ بندہ غیر کا قانون اس لیے اختیار کرتا ہے یا تو اپنا قانون نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یا اس قانون پر عمل کرنے کا کوئی نمونہ نہ ہو، اس لیے دوسروں کے پیچھے جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس مکمل دستور حیات، ضابطہ حیات، کوڈ آف لائف موجود ہے قرآن کی شکل میں، اور اس پر نمونہ اسوہ رسول کی شکل میں موجود ہے، لہذا تمہیں دوسروں کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تمدنی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، نہ سیاسی لحاظ سے، نہ دینی لحاظ سے تم کسی کے محتاج ہو۔ ہاں، اگر کمی ہے تو اس بات کی کمی ہے کہ اپنے دین کو نہیں سمجھتے، اپنی کتاب کو نہیں سمجھتے، جس میں رہنمائی موجود ہے ہر حوالے سے، دین کے حوالے سے بھی رہنمائی موجود ہے، اور سوشل لائف کے حوالے سے بھی رہنمائی موجود ہے، اور معاشی اصولوں کے حوالے سے بھی رہنمائی موجود ہے، ہر حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ صرف اگر کمی ہے تو کتاب کھول کر پڑھنے کی کمی ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں ان میں مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نصیحت کر رہے ہیں کہ تم ان مفسدین کی، جن کا کام ہی دنیا میں فساد مچانا ہے، یہ اس زمانے سے یہود و نصارہ، اس زمانے سے یہ فسادی لوگ ہیں، اور موجودہ یہود و نصارہ انہی کی اولاد ہیں، اور اسلاف کی جو خوب بو ہے وہ اخلاف میں بھی پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کی باتوں پر کان مت دھرو۔ اگر کان دھرو گے تو اندیشہ ہے، بہت ہی خطرہ ہے کہ تمہیں کفر کے تاریک کھڈے میں دھکیل دیں گے، اور تمہارے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے آیات اللہ، اللہ کے احکامات، اللہ کی آیتیں، اور قرآن کی شکل میں، وفیکم رسول، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، یعنی رسول موجود ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے،
اور پیغمبر کے طریقے بھی موجود تھے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہمارے اندر نہیں رہی، لیکن محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ سنت کی شکل میں مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ اور تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث ذکر کی ہے، دو امان تھے، ان میں سے ایک اٹھائی گئی اور دوسرا باقی ہے۔ دو امان سے مراد یعنی امن کی دو چیزیں، دو سبب، دو ذرائع، ان میں سے ایک محمد الرسول اللہ کی ذات تھی، دو جو اٹھائی گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے اللہ کا عذاب نہیں آیا، اور جب تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تھے تو عربوں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو امن کی ایک سبب جو ہے وہ رخصت ہو گئی، اور دوسرا ہے استغفار۔ لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اہل ایمان اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہیں گے، اور کفار اپنے کفر سے استغفار کر کے دین اسلام پر غور و فکر کر کے اس کو قبول کرتے رہیں گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو وفیکم رسول منصب کو ذکر کیا، رسول سے مراد رسول کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، دوسرا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، دوسری شریعت نہیں آئے گی، اور محمد الرسول اللہ کے اقوال افعال اور امت کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اور حدیث نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہو جاؤ گے جب تک تم نے ان کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری وسنتی، فرمایا میرا طریقہ ہے، میرا اسوہ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ان دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے مضبوط پکڑا اللہ کو، اللہ کو مضبوط پکڑنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے مزاج سے، اللہ کی پسند و ناپسند سے بندہ آگاہ ہوتا ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کے کلام سے اللہ کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ تو کتاب سے جو بندہ آگاہ ہوگا، واقف ہوگا، وہ کفر کی ریشہ دوانیوں سے اور کافروں کی اسکیموں سے بھی آگاہ ہوگا کہ کافر مسلمانوں کے خلاف اور کفر جو ہے اسلام کے خلاف کس طرح کام کر رہا ہے، اور اسلام سے کس طرح ٹکراتا ہے کفر، اور کفر کی علامات کیا ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں۔ جو بندہ قرآن کے قریب نہیں آتا ہے وہ ان نشانیوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا، اور یوں جو ہے وہ گل مل جاتا ہے کفری نظام کے ساتھ اور کفری تہذیب کے ساتھ، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا رہتا ہے۔ تو من یعتصم، یہ اعتصام جو ہے، اعتصام یعنی مضبوط پکڑنا، من یعتصم باللہ، اور جس نے مضبوط پکڑا اللہ کو، اعتصام باللہ، اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، دوسری جگہ قرآن میں ومن یعتصم باللہ، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تحقیق اس کو راہ دکھائی گئی صراط مستقیم کی۔ تو یہاں پر اس آیت میں فریقم من الذین اوتوا الکتابات، مفسرین فرماتے ہیں سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، ایک فریق کہا، ان کے جو بد باطن لوگ ہیں وہ یہ ریشہ دوانی کرتے ہیں، اور آج بھی یہودی عیسائی مسلمانوں کو فکری اور عملی ارتداد میں مبتلا کرنے کی کوششوں میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے خبرداری یہ ہے کہ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے، اپنے دین کو سمجھے اور اس پر سختی سے عمل پیرا رہیں، اور کفار کی ان سازشوں کی پرواہ نہ کریں، ان کی طرف خیال نہ دھریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔